دونوں کا درد یکساں تھا۔ حنین نینا کی سرگوشی پر سانول نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں۔ کتنا دل نشین لہجہ تھا، مترنم آواز، بیگھا لہجہ، جنون سے بھری سرگوشی سانول خان کو سب بھلا گئی تھی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا سانول، میری روح نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، بس زندہ لاش بن کر رہ گئی میں۔ سانول کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ آپ ترس نہ آیا مجھ پر؟ مجھے اپنی جان کہتے ہیں، پھر میرے بارے میں ذرا نہیں سوچا آپ نے؟ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ دن میں نے آپ کے بغیر کس طرح گزارے۔ نینا کی آواز میں صدیوں کی تڑپ تھی، بھٹکے راہی کو جیسے سمندر میسر آیا ہو۔ سانول تڑپ سا گیا تھا، بے ساختہ اسے سینے سے لگاتا اس کی کمر کے گرد مضبوط حصار باندھ گیا تھا۔ نینا اس کی گردن میں چہرہ چھپائے سسک رہی تھی، اس کے لبوں کی کپکپاہٹ سانول کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں کے جذبات تلاطم خیز تھے، جن کی طغیانی اپنے ساتھ بہانے در پر تھی۔ زرشے نے موندی موندی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ سر میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی، وہ ہاتھوں پر زور دیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شنوال جو ڈاکٹر سے اس کی ڈسچارج پیپر بنوانے گیا تھا، زرشے کو ہوش میں آتا دیکھ فوراً اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس ستمگار کو اپنے سامنے دیکھ کر کے سارے زخم پھر سے ہرے ہونے لگے تھے۔ وہ فوراً رخ موڑ کر اپنے آنسو چھپا گئی۔ کسی صورت شنوال خان کی ہمدردی قابل قبول نہ تھی۔ شنوال کے دل میں اس کی بے رخی دیکھ ہوک سی اٹھی تھی، بے چینی نے پورے وجود پر بسیرا کیا تھا۔ زرشے میں شنوال اس سے بات کرنے کے لیے الفاظ کھوجنے لگا تھا، پر کچھ سمجھ میں نہ آتے اپنے لب بھینچے اس کی زرد رنگت دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا کھلتا شاداب چہرہ مرجھا گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ شنوال خان کی بے حسی کس حد تک جا سکتی ہے، پر جب کسی سے بات کرنے کے الفاظ کھوجنے پڑ جائیں تو سمجھ جانا شنوال خان کے سامنے والے کی اذیت تمہارے زمین کو کھجو کے لگا رہی ہے۔ زرشے ویسے ہی منہ موڑے اس کے الفاظوں کو حلق میں دبا گئی تھی۔ شنوال خان کی آنکھوں کے گوشے سرخ پڑنے لگے۔ زرشے، شنوال خان، مجھے کوئی شرمندگی نہیں تم سے۔ یہ ترہم بڑی نگاہیں شاید تم چبھ رہی ہیں، پر میری بات کا نہ ماننے کا انجام تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہو سکتا ہے۔ زرشے کے لفظوں نے اس کی انا پر وار کیا تھا، وہ بھی کہاں ادھار رکھنے والا تھا۔ اپنے زہریلے لہجے سے وہ زرشے کو ایک بار پھر خود سے بدظن کر گیا تھا۔ تو مجھے ظرف کے آداب سکھانے والے میرے ہمراز کا لہجہ نہیں دیکھا تو نے؟ اس کے لفظوں نے مجھے ایسی تمازت دی کہ مٹ گئے میرے سبھی نقش سہانے والے۔ میں جو سہتی تھی، چپ رہنے کا فن جان گئی۔ میرے بابا نے کہا بیٹی میں سب مان گئی، کیونکہ جھکنا تو شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ زرشے کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی گردن میں جذب ہونے لگے تھے۔ کیا ملا تھا اسے ایسی بد نصیبی کہ جہاں وہ مر پا رہی تھی، نہ کھل کے سانس لے پا رہی تھی؟ شنوال اس سے اپنا بدلہ لیتا سکون میں تھا۔ وہ خان تھا، اور خان کے لیے اپنی انا سے زیادہ اوپر کوئی شے نہیں تھی۔ ابھی وہ دونوں اپنی الجھنوں میں تھے جب لیڈی ڈاکٹر اندر آئی۔ کیسی ہیں آپ مسز خان؟ ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ جی بہتر، زرشے نے بھی خود کو کمپوز کرتے جواب دیا۔ ڈاکٹر مسکرائی اور زرشے کا چیک اپ کرتی شنوال کو ڈسچارج پیپر تھماتی جا چکی تھی۔ چلو، باقی کی تیمارداری تمہارا خان اپنے کمرے میں کرے گا، یہ جگہ کچھ نامناسب سی ہے۔ وہ معنی خیزی سے بولتا زرشے کو بوکھلا گیا تھا۔ زرشے خود پر قابو پاتی جلدی سے خود پر شال لپیٹتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ ایک ہی قدم چلی تھی کہ حواس ساتھ چھوڑنے لگے۔ شنوال جو پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا، ایک ہی لمحہ ضائع کیے بنا اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام چکا تھا۔ زرشے نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، پر اس کے چہرے پر نرمی کا کوئی تاثر موجود نہ تھا۔ اسپاٹ تاثرات لیے وہ زرشے کو باہوں میں بڑے اپنے گاڑی کی جانب بڑھ گیا، جو پہلے ہی ڈرائیور تیار کر چکا تھا۔ شنوال کا ارادہ اس وقت حویلی جانے کا بالکل نہ تھا۔ زرشے سب کے سامنے اس کی بے باکی پر شرمندگی کے مارے شنوال خان کے سینے میں منہ چھپا گئی، جو سب کے سامنے ہی اسے باہوں میں بھرے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھا چکا تھا۔ زرشے ذرا سی قربت پر اس کا چہرہ بام چھوڑنے لگا تھا۔ زرشے چہرہ ڈھانپتی اپنے چہرے پر چھائی سرخی چھپانے لگی۔ اسے حیرت تب ہوئی جب شنوال خان اس کی بے حد قریب آ بیٹھا۔ زرشے نے بیچ میں پڑا سگریٹ کا پیک دیکھا
جو ان دونوں کے درمیان فاصلے کا باعث تھی۔ زرشے ونڈو سے باہر دیکھنے لگی جیسے اس سے زیادہ ضروری کوئی کام نہ ہو۔ شنوال اپنے فون میں لگ چکا تھا۔ دونوں میں چھائی سرد مہری کی دیوار کوئی بھی گرانے کو تیار نہ تھا۔ زرشے ایک گہرا سانس بھرتی سیٹ کی بیک سے پشت ٹکا چکی تھی۔ 1 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ دونوں فارم ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ ڈرائیور گاڑی سے اتر کر شنوال کے کام سے جا چکا تھا۔ شنوال نے نگاہ اٹھا کر زرشے کی جانب دیکھا جو شاید دوائیوں کے زیر اثر نیند میں جا چکی تھی۔ اس لڑکی نے تو مجھے اپنا نوکر سمجھ لیا ہے، ہر جگہ اسے باہوں میں اٹھاتا پھروں۔ شنوال نیلی آنکھیں چھوٹی کیے زرشے کو گھورتے دل میں مخاطب ہوا۔ وہ بنا کسی دیر کے اپنی سیٹ سے کھسک کر زرشے کے قریب ہوا اور اس کی مخروطی انگلیوں کو اپنے دانتوں کا نشانہ بنا گیا۔ اگلے لمحے گاڑی میں زرشے کی چیخ گونج اٹھی۔ شنوال فاتحانہ انداز سے اسے دیکھنے لگا، یعنی محترمہ کو ہوش آ چکا تھا۔ زرشے سہمی نظروں سے خود پر چھائے شنوال خان کو دیکھنے لگی۔